ہم کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کے ساتھ اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کو کس حد تک قربت کی اجازت دی ہے شریعت نے، یعنی وہ کس حد تک نزدیک آ سکتے ہیں؟ کیا جمع کرنا روزے میں جائز نہیں ہے؟ لیکن کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دے سکتے کہ جس سے مزے خارج ہو جائے؟ کیا شوہر بیوی کو روزے کی حالت میں نامحرم کی طرح رہنا چاہیے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیاض محسن صاحب کی زبانی۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز جمع یا سیکشول انٹرکورس ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ کام حرام ہے کرنا اس کے لیے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ ہم شوخی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ہم ڈسچارج نہیں ہوں گے، اگر یقین ہے تو کوئی بات ہی نہیں، اور اگر یہ اس کو شک بھی ہے کہ ہم ڈسچارج ہو جائیں گے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کام انجام دے گا اور ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ دیکھیے ابھی یہاں تک تو یہ بات ہو گئی اختیار والی۔ اب رات کی ٹائمنگ جو ہے یعنی مغرب کی اذان سے لے کر کے صبح کی اذان تک، یہ ٹائم آپ کے پاس فل ٹائم ہے۔ اس میں آپ کے لیے حلالن طیبہ ہے، سب کچھ پاک صاف حلال ہے، اس میں کوئی کہیں باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ اذان صبح سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کا ٹائمنگ ہے جس کی آپ کو رعایت کرنی ہے۔ اور روح ہے روزہ بھی یہی ہے کہ ہم اطاعت میں اپنا وقت گزاریں، جس چیز کا آرڈر کیا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیں، جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبردستی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے، بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر کی مجبوری کی بنیاد کے اوپر وہ تسلیم ہے، تو اس صورت میں بیوی کا روزہ تو باطل ہو ہی جائے گا، کفارہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے۔ دونوں فقیہوں کے نزدیک، چاہے آیت اللہ خامنئی ہو چاہے آیت اللہ سستانی ہو، وہ شوہر اپنا کفارہ بھی دے گا، اپنی بیوی کا بھی کفارہ دے گا۔ لیکن اگر بیوی در اثناء سیکشول انٹرکورس اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں، تو جیسے ہی وہ راضی ہوتی ہے بیوی اپنا کفارہ ادا کرے گی، قضا کے ساتھ ساتھ شوہر اپنا کفارہ ادا کرے گا۔ البتہ یہاں پہ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ شوہر 2 کفارے دے گا تب بھی، ایک اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا اس کام کے لیے اور اس کا روزہ اس کی وجہ سے باطل ہوا ہے، تو وہ 2 کفارہ دے گا، بیوی بھی اپنا کفارہ دے گی۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہی کام کرے اپنے شوہر کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کو مجبور کرے تو روزے تو دونوں کے باطل ہو جائیں گے، لیکن بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی کفارہ نہیں بنتا ہے۔ شوہر اپنا کفارہ خود ادا کرے گا، بیوی اپنا کفارہ خود ادا کرے گی۔ وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے سے نہیں ہیں، چاہے مریض ہونے کی بنیاد پر یا مسافرت کی بنیاد کے اوپر، وہ سیکشول انٹرکورس کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن روزے دار افراد اگر وہ ہنسی مذاق اور شوخی بھی کر رہے ہیں اور اس حد تک نزدیک ہو گئے ایک دوسرے کے دخول کی حد تک، البتہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر ختنہ گاہ کی حد تک دخول نہیں ہوا ہے، منی خارج نہیں ہوئی، سیمن خارج نہیں ہوا، ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں، تو روزہ صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ختنہ گاہ کی حد تک دخول ہو گیا ہے اور سیمن نہیں بھی ڈسچارج ہوا ہے، تب بھی آپ کا روزہ باطل ہے اور آپ کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان کپل ہے اور بالاخرے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اچانک سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، اور اس صورت میں یہ لوگ سیکشول انٹرکورس کو شروع کر دیتے ہیں اور دخول ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آیت اللہ سستانی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، روزہ تو باطل ہو ہی گیا، اور کفارے کے طور پر وہی 60 مسکینوں کو 750 گرام ہر فی نفر آٹا یا گیہوں دیں گے۔ لیکن ایک تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر زن و شوہر بھول گئے ہیں دونوں کے دونوں کہ یہ دونوں روزے سے ہیں اور انہوں نے جمع کر لیا اور انہیں یاد ہی نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں، بعد میں یاد آیا، فارغ ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو روزہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر در اثنا بیچ میں اچانک سے یاد آ جاتا ہے کسی ایک کو بھی کہ روزے کی حالت